نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم۔ حاضرین گرامی، محرم کا آخری عشرہ ہے، نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ شہدائے اسلام، مبلغین شریعت، داعیان حق کے تذکار جمیل سے محفلیں آراستہ کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام اور رسولان اعظام کو مبعوث فرمایا۔ 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، اور سب سے آخر میں ہم سب کے آقا مولا صاحب التاج والمعراج حضور رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم آب و گل میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ کا وصف ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، کہ آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آنے والا ہے۔ آپ کے بعد جو شخص دعویٰ نبوت کرے وہ جھوٹا ہے، اپنے وقت کا شیطان ہے۔ ہر زمانے میں کچھ افراد رہے ہیں جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے، لیکن شریعت کی، قرآن کی، حدیث کی مہر لگی ہوئی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی اب نہیں آنے والا۔ اس زمانے میں قادیانی فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے 100 سال پہلے دعویٰ نبوت کیا تھا۔ ہر مسلک کے علماء نے سخت الفاظ میں اس کی تردید کی اور کہا کہ واقعی وہ کافر ہے، اجماعی کافر ہے۔ تمام مسلک کے لوگوں نے اسے کافر مانا۔ کچھ دن یہ سب فتنے دبے رہتے ہیں، پھر ابھر جاتے ہیں۔ شکیلی فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ آیا ہے، تو یہ سب فتنے ابھرتے رہتے ہیں، مگر ہر مسلمان کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ نبوت کا دروازہ بند، لیکن ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ پیغمبر آخر الزماں ختمی مرتبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا دروازہ کھلا رکھا۔ حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت، حضور کے علوم کے وارثین اکناف عالم میں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، ہدایت کا پیغام پہنچاتے رہے۔ یہ جو لاکھوں لاکھ محدثین ہیں، مفسرین ہیں، علماء ربانیین ہیں، مبلغین حق ہے، داعیان اسلام ہے، شہدائے کرام، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب ہدایت کے منارۂ نور ہیں، جن کی روشنی میں انسانیت نے ہدایت کی راہ پائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں۔ ہندوستان میں بھی اللہ تعالیٰ ہادیان حق کو برابر بھیجتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ ہندوستان پر رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت سے اولیاء حق کو ہندوستان میں بشارت کے ذریعہ بھیجا ہے۔ سب سے بڑی مثال سلطان الہند خواجہ چشت حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے خود ہندوستان میں بھیجا اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ ہادیان حق کا کارواں برابر اسلام کی تبلیغ کے لیے ہندوستان میں آتا رہا۔ وہ اس زمانے کے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جب ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش یہ سب ایک تھے۔ مسلسل پوری دنیا سے ہدایت کا چراغ لے کر اولیاء حق آتے رہے، اس لیے کہ ہندوستان کی سرزمین بڑی زرخیز ثابت ہوئی ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے،
کشت مانے کھیتی. ویران جانتے ہیں آپ جو اجڑ گئی ہے, برباد ہو گئی ہے. نہ ہی ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. یہ جو ہماری کھیتی اجڑ گئی ہے, ہمارے کھیت ویران ہو گئے ہیں, تو اقبال کہتے ہیں میں نا امید نہیں ہوں, ذرا نم ہو جائے, ابر بارہ کے قطرات اس پہ گر جائیں تو یہ زمین بڑی زرخیز ہے, پھر یہاں سے باغ و بہار کا منظر پیدا ہو سکتا ہے. تو ہندوستان کی سرزمین کا یہی معاملہ ہے, بڑی زرخیز ثابت ہوئی ہے. اس مٹی کے اندر قبول حق کی استعداد ہے, صلاحیت ان کے اندر ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سلسلے کے بزرگان کرام نے ہندوستان کا رخ کیا. سلسلہ قادریہ کی بہت سی خانقاہیں ہندوستان میں ہیں. سلسلہ چشتیہ اگرچہ شروع ہوا چشت سے, مگر حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ نمو یافتہ یہ سلسلہ ہوا تو ہندوستان کی وجہ سے ہوا, خواجہ غریب نواز کی قد و کاوش کی وجہ سے. اور باہر کا ہونے کے باوجود گویا یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اور سلاسل تو ہندوستان کے لیے مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں, لیکن سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں میزبان کی حیثیت رکھتا ہے. سلسلہ سہروردیہ یہاں خوب پھیلا پھولا, سلسلہ رفاعیہ یہاں نظر آتا ہے. تو سارے سلاسل کو ہندوستان نے قبول کیا. یہاں کی مٹی میں محبت ہے, یہاں کی مٹی میں پیار ہے, یہاں کی مٹی میں قبول حق کی استعداد ہے, یہاں کی مٹی بڑی زرخیز ہے, یہاں کی مٹی بڑی نمو یافتہ ہے. بس ضرورت یہ ہے کہ کوئی ذرہ ایسا ہو جو اس کشت ویرا کی طرف توجہ تو کرے, اور جن لوگوں نے توجہ کی تو ہندوستان کی سرزمین سے ایسے ایسے گل و لالہ ہدایت کے پیدا ہوئے ہیں کہ جن پہ اوپر تاریخ ہمیشہ ناز کرتی رہے گی. ایک قدیم شخصیت جنہوں نے ہندوستان کو مرکز دعوت بنایا, قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی سلطان میر سید مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. 8ویں ہجری کے آغاز میں آپ کی ولایت باسعادت ہوئی. اکثر مورخین کہتے ہیں کہ سن 708 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 808 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا, یعنی 100 سال کی عمر شریف پائی ہے قمری اعتبار سے, اور شمسی اعتبار سے دیکھا جائے تو 3-4 سال کا فرق پڑ جاتا ہے, 96-97 سال عمر شریف ہوتی ہے. چونکہ 28 محرم الحرام کو ان کی تاریخ وفات ہے, لہٰذا آج کچھ گفتگو انہیں پر ہو جائے. آپ کی پیدائش ہوئی ہے سمنان میں. سمنان ایران کا ایک علاقہ ہے. آپ کے والد گرامی حضرت سید ابراہیم سمنان کے بادشاہ تھے. آپ سید ہیں, حضرت سیدنا امام حسین کے اولاد میں ہیں, اور امام حسین سے ہوتے ہوئے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا, حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ اور حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا شجرہ نسب ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی نسبت ہی بہت بڑی چیز ہے. آج تو ایسا زمانہ چلا ہے, نئے نئے فتنے, جب بیدار ہوئیے تو ایک نیا فتنہ سر ابھار کر کھڑا رہتا ہے. ناسبیت اپنے بالوں پر پوری مضبوطی کے ساتھ پھیلا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, 1400 سال پہلے فرمایا ہے, یہ سب واقعات پڑھیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر ایقان و اذعان اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں جس کا وجود تک سے نہیں تھا, نشان تک سے نہیں تھا, اللہ کے رسول اس طرح فرما رہے ہیں جیسے کہ کل ہی کی بات ہو. حضور نے فرمایا تھا کہ تمہارے گھروں پر فتنے وارد ہوں گے جیسے کہ بارش کے قطرے تمہارے گھروں پر گرتے ہیں, فتنے پیدا ہوں گے. اور عالم یہ ہوگا کہ صبح کے وقت آدمی مومن رہے گا, رات کو کافر ہو جائے گا, رات کو مومن رہے گا, صبح کو کافر ہو جائے گا. تو آج فتنوں کا زمانہ ہے, روزانہ نئے نئے فتنے. ایک نیا فتنہ کیا ہے, عالم افضل ہے کہ سید افضل ہے. اور یہ سارے فتنوں کا گھر پاکستان بنا ہوا ہے. سیاسی فتنے ہی نہیں, مذہبی اور مسلکی فتنے سب سے زیادہ پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں. پاکستان تو اولیاء کی سرزمین ہے.
بڑے بڑے مبلغین حق، بڑے بڑے اولیاء کرام پاکستان میں آسودہ خواب ہیں، مگر دنیا داری اس قدر حاوی ہو گئی ہے کہ سارے فتنے کی اگر جڑ دیکھی جائے تو پاکستان سے پیدا ہو رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ سید افضل ہے کہ عالم افضل ہے، سید افضل ہے کہ عالم افضل ہے۔ ذرا آگے بڑھ کر ایک سوال کر دیا جائے کہ صحابی رسول افضل ہے کہ عالم افضل ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں نسبت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نسبت کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ نسبت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، رنگ روپ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بس تقوی بنیاد ہے، تو مجھے بتلایا جائے کہ صحابی افضل ہے کہ عالم افضل ہے؟ ہزاروں ہزار ایسے صحابہ کرام ہو گئے جن سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علم میں بہت آگے ہیں، غوث پاک بہت آگے ہیں، امام بخاری بہت آگے ہیں، امام شافعی آگے ہیں، امام مالک آگے ہیں، امام احمد بن حنبل آگے ہیں، لیکن کوئی دنیا میں آدمی کہے گا کہ اپنے علم کی بنا پر وہ صحابی سے افضل ہے؟ کیوں؟ نبی کی نسبت حاصل ہے، نبی کی صحبت میں رہیں، ایمان کے عالم میں نبی کے چہرے زیبا کا انہوں نے دیدار کیا ہے، تو دنیا کا بڑا سے بڑا عالم کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو جس نے نبی کا دیدار کیا ہے اس صحابی کے برابر دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا امام اور ولی اور عالم نہیں ہو سکتا، تو جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے اس کے برابر کوئی عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک فتنہ پیدا کر دیا گیا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے فتنہ، عالم افضل ہے کہ سید افضل ہے، عالم افضل ہے کہ سید افضل ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ فتنے وہ لوگ اٹھا رہے ہیں جو سنیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ پہلے تو یہ فتنے دوسرے اٹھاتے تھے، اب تو دیکھنا پڑا ہے کہ کیا جواب دیا جائے، کیا کہا جائے۔ معلوم ہے ایک سپاہی کے لیے سب سے مشکل وقت کیا ہوتا ہے؟ جب وہ تلوار لے کر نکلے میدان جنگ میں اور دیکھے کہ مخالف گروپ سے میرا سگا بھائی تلوار لے کر آتا ہے، بڑے بڑے پہلوان کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے، یہ سب سے مشکل وقت ہوتا ہے۔ جب اپنے لوگ اس طرح کے فتنے اٹھائے تو کیا کہا جائے؟ حضرت سید قطب الکبریٰ سلطان مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے موضوع پر گفتگو کی جائے، ورنہ مسائل تو اتنے ہیں کہ کیا کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق اور ہدایت دے۔ سن 708 ہجری میں ولادت۔ آپ کے والد گرامی کہ 3 صاحبزادیاں تھیں، یکے بعد دیگرے 3 صاحبزادیاں ہو گئی۔ اب ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ کوئی بیٹا بھی رہے، انسانی فطرت ہے، چراغ سے چراغ جلتے رہیں، سلسلہ نسب جاری رہے، ہمارا کوئی وارث حقیقی رہے۔ انبیاء کے گھر میں جب چراغ نہیں جلا تو دعا کرتے رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اولیاء تھے، مقربین حق تھے، انہوں نے یہ دعا کی رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ اپنی ہی بارگاہ سے نیک اولاد دے دے، پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ فرمایا رب لا تذرنی فردا، یا اللہ مجھے تنہا مت چھوڑ۔ انبیاء مقربین حق اور اولیاء حق کی یہ دعا ہوتی تھی۔ تو سید ابراہیم نور بخشی سادات کا ایک سلسلہ ہے، تو آپ کے والد گرامی بھی نور بخشی سید تھے۔ حضرت سید ابراہیم نور بخشی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اور کبھی کبھی گنبد خضرا کی جانب لو لگ جائے تو اپنے نانا جان سے بھی الہاؤ جاری کرنے لگتے تھے، آقا کوئی چراغ جلانے والا ہو جائے، بادشاہت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، سمنان کا بادشاہ میں ہوں، تخت و تاج کا کوئی وارث تو مل جائے، آپ کا نام لیوا کوئی سلسلے کو آگے بڑھانے والا مل جائے۔ ایک رات وقت یاوری کرتا ہے، سوئے ہیں حضرت سید ابراہیم، گھر خوشبوؤں سے مہک اٹھتا ہے، در و دیوار جگمگانے لگتے ہیں۔ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوکب انور حضرت سید ابراہیم نور بخشی کے کاشانے میں وارد ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابراہیم کیا معاملہ ہے، بیٹا ابراہیم کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ نانا سب ہے، بادشاہت ہے، سلطنت ہے، دولت ہے، آرام ہے، آفائش ہے،
باڈی گارڈ ہے, محافظین کا دستہ ہے, فوج ہے, عزت ہے, احترام ہے, تکریم ہے, سب ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی نسبت ہے, آپ کے خون کا اثر ہے. مگر نانا کوئی وارث نہیں ہے, اس تخت و تاج کا کوئی وارث نہیں ہے. کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ بس وارث مل جائے, جانشین مل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بیٹا ابراہیم, 2 بیٹے ہوں گے تمہیں, بڑے کا نام اشرف رکھنا, چھوٹے کا نام عارف رکھنا. اور پھر اس کے بعد گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے. سن 708 ہجری کا واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور حکم کے مطابق حضرت سید ابراہیم نے بڑے بیٹے کا نام اشرف رکھا, اور پھر دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کا نام عارف رکھا. ابھی صرف 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے تھے کہ آپ کی بسم اللہ خوانی ہوئی. اس خانوادے کا آج بھی یہ معمول ہے. کچرا شریف میں نے لوگوں سے سنا ہے, بزرگوں سے, کہ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا جب بچہ ہوتا ہے تو بسم اللہ خوانی ہو جاتی ہے. کوئی بزرگ آتے ہیں اور بسم اللہ کراتے ہیں, جو قاعدہ وغیرہ پڑھانا ہوتا ہے, نادرہ پڑھانا, وہ شروع ہو جاتا ہے. تو حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے جب ہوئے تو بسم اللہ خوانی ہوئی. اللہ نے زبردست قوت حافظہ دی تھی. ابھی 2-3 ہی سال میں پورے قرآن کے حافظ, اور وہ بھی قرأت 7 کے ساتھ حافظ. یہ حفاظ کرام ہمارے ہیں 1 قرأت کے حافظ ہوتے ہیں. قرآن مجید 7 قرأتوں میں نازل ہوا ہے اور متواتر ہے. 7 قرأتوں میں اور متواتر سب کے سب ہے, سب کو ماننا ضروری ہے. جیسے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں ہے, سدا بھی ہے اور سدا بھی ہے. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جن لوگوں کو معلومات نہ ہو ان کے سامنے دوسری قرأت کی قرأت نہ کی جائے, ورنہ وہ سمجھتے ہیں غلط ہو گیا. جبکہ 7 قرآت ہیں. جبریل علیہ السلام 7 طریقے سے قرآن لے کر آئے ہیں, اور 7 پر ایمان لانا لازمی ہے. کوئی آدمی جان بوجھ کے کسی کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. تو حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی 7 قرأت کے حافظ تھے, قرأت 7 کے حافظ. اور اس کے علاوہ جو 3 قرأتیں ہیں, قرأت 10 جو ہوتی ہیں, 7 کے علاوہ 3, تو وہ شاذ ہیں اور یہ متواتر ہیں. بڑی اہمیت ان کی ہے. پھر اس کے بعد دینی تعلیم کی طرف رخ کیا. اکابر علماء سے حدیث, تفسیر, فقہ, بلاغت وغیرہ جتنے بھی علوم عالیہ و عالیہ تھے سب حاصل کیے ہیں. یہاں تک کہ 12 سال کے بس تھے, صرف 12 سال, اور علم و فضل کے بحر بے کنار بن گئے. ایک طرف تو حافظ و قاری, اور وہ بھی قرأت 7 کے حافظ, اور دوسری طرف مفسر بھی ہیں, محدث بھی ہیں, فقی بھی ہیں, فتویٰ دینا شروع بھی کر دیا ہے, بہترین مبلغ بھی ہے, زبان و بیان میں بڑے قدرت بھی ہے, بہترین مترجم بھی ہیں, اور تصنیف و تالیف کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا. لوگ تو یہی جانتے ہیں کہ بہت بڑے ولی تھے, جائیے نیر کا پانی پی لیجیے, سیر ختم ہو جائے گا, جا کے حاضری دے دیجیے, جادو ٹونا ختم ہو جائے گا, یہی جانتے ہیں. بہت بڑے عالم گزرے ہیں, 31 کتابیں تحریر کی ہیں, 31 کتابیں. عقائد کے بارے میں, تصوف کے بارے میں, ہدایتوں کے بارے میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا ہے. فارسی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی نے کیا ہے. اور کچھ محققین کی یہ تحقیق نئی سامنے آئی ہے, ابھی اس کے بارے میں میری خود تحقیق نہیں ہے, کہ اردو کی سب سے پہلی کتاب لکھنے والے حضرت مخدوم پاک ہیں, سب سے پہلی کتاب. لیکن چونکہ وہ کتاب سامنے ہے نہیں, صرف باتیں ہیں, اس کا تذکرہ ملتا ہے لیکن وہ کتاب نہیں ہے. اگر کتاب ہو تو دیکھا جائے کہ واقعی اردو کے جملے اس میں ہے کہ نہیں. ابتدائی اردو تھی, جیسے کوئی جملہ ہے اس میں 2-4 الفاظ اردو کے آ گئے, یا اس کا لب و لہجہ اردو جیسا ہو گیا, اسی کو کہتے ہیں. تو سب سے پہلے مصنف اردو زبان کے حضرت مخدوم پاک. 31 کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے, لیکن دنیا میں آج صرف 10 کتابیں ان کی موجود ہیں. 21 کتابوں کا کئی سراغ نہیں ہے, صرف کتابوں میں اور تاریخوں میں نام ملتا ہے. تو بہت بڑے عالم گزرے ہیں, پورے قرآن کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا ہے. عجیب عجیب معاملہ ہوتا ہے جب مجاور لوگ, یہ چادر بیچنے والے لوگ, پھول پیالہ بیچنے والے لوگ, کتابیں بیچنے والے لوگ کیا کیا ناٹک کرتے ہیں. حضرت مولانا محمد شریف صاحب
سراجی سے آئی, مجھ سے کہنے لگے, اور میرے بڑے بھائی مولانا لطیف صاحب بھی گئے تھے, مخدوم پاک کی بارگاہ میں گئے, تو مجھ سے کہا کہ نصیر بھائی بڑا عجیب معاملہ تھا. ایک آدمی کتاب بیچ رہا تھا, اس کا نام تھا رسالہ قبریہ, اور کہا کہ مخدوم اشرف سمنانی نے قبر میں جا کر یہ کتاب لکھی ہے, انتقال کے بعد یہ کتاب لکھی ہے, رسالہ قبریہ اس کا نام ہے. کیا ناٹک ہو رہا ہے. جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی کو اسلام کے لیے وقف کر دیا, انہی کے نام پہ چادر اور گاگر اور فضولیات کے نام پہ پیسہ بٹورا جا رہا ہے. 13 سال کے آپ ہوئے, والد گرامی کا انتقال ہو گیا. سمنان کے بادشاہ تھے, صاحب تخت و تاج تھے, ذمہ داریاں تھی, مملکت تھی, بادشاہت تھی, سب سے بڑے بیٹے تھے. 13 سال کی عمر شریف میں کاروبار سلطنت کا سارا بوجھ آپ کے کاندھے پر, ناتما کاندھے پر آ گیا. 13 سال کی عمر میں کیا آدمی کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صلاحیتوں سے آراستہ فرما دیا کرتا ہے. بہترین طریقے سے سلطنت چلائی. 13 سال کی عمر ہے, مگر جیسے خدا کی طرف سے ہدایت ہو رہی تھی, گنبد خضرا کی توجہ تھی, سارے معاملات اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ کہ آپ کے زمانہ سلطنت میں اتنی خوشحالی اس علاقے میں آئی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی. ہر آدمی پرسکون, ہر آدمی آرام کے ساتھ, انصاف کا بول بالا, عدل کا راج, کسی پر ظلم نہیں ہو رہا ہے, کسی کو ستایا نہیں جا رہا ہے. تو آسمان نے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیے تھے, خوب خوشحالی. لیکن فطری طریقے سے آپ کی لو اللہ کی جانب لگی تھی. حضور کی بارگاہ کا عطیہ تھے, رسول کی بشارت تھے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے دنیا میں آپ کو بھیجا تھا. تو کبھی کبھی دل اچاٹ ہو جایا کرتا تھا. حضرت خضر علیہ السلام, ان سے ملاقات ہو گئی. علماء جو چاہے حضرت خضر کے بارے میں کہہ دیں, لیکن اولیاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آج بھی حضرت خضر علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں, اور جو بڑے اونچے درجے کے علماء ہوتے ہیں, غوث وقت ہوتے ہیں, امام زمانہ ہوتے ہیں, اقطاب ہوتے ہیں, ابدال ہوتے ہیں, ان سے حضرت خضر کی ملاقات بھی رہتی ہے. حضرت خضر کے نام الگ الگ ہوتے ہیں, یہ بنی اسرائیل کے ہیں, آج بھی ہے, اکثر جنگلوں میں رہتے ہیں. لیکن جو روحانیت کے عظیم منزل پر فائز ہوتے ہیں, ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, ان کو تعلیمات دیتے ہیں, ان سے ہدایتیں ملتی رہتی ہیں. حضرت غوث اعظم سے تو مسلسل ان سے ملاقاتیں ہوا کرتی تھی. تو حضرت خضر علیہ السلام مخدوم اشرف سمنانی کے پاس تشریف لاتے ہیں اور روحانی تعلیمات دیتے ہیں. اسی طرح روحانی تعلیم کا ایک اور نیا باب اور دروازہ کھلتا ہے, وہ تھی کہ نسبت اویسیہ آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. حضرت اویس قرنی یہ ہے خیر التابعین, تابعین میں سب سے بہتر شخصیت ہے. کچھ حدیثوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں بشارت دی تھی. یہ حضور کے زمانے میں ہے. حضرت اویس قرنی حضور کے زمانے کے تھے, قرن کے تھے, یمن کا علاقہ قرن ہے, وہاں کے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی. وجہ یہ تھی کہ بہت غریب تھے, بہت غریب, بالکل آخری دیہات کے سرے پر رہنے والے تھے. کچھ بھیڑ بکری تھی, جنگل میں چلے جاتے چرانے کے لیے اور انہیں چھوڑ دیا کرتے تھے. اللہ کی عبادت پر رات دن مصروف رہا کرتے تھے, اس لیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ کی بوڑھی ماں تھی اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا, اس لیے بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نہیں آ سکے. آپ کے علو منزلت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا تھا کہ عمر, یمن میں ایک علاقہ ہے قرن, وہاں کا ایک شخص ہے اویس نام ہے, اس سے ملاقات ہو جائے تو میری امت کے لیے اس سے دعا کرانا. وہ ہے اویس قرنی کا مقام کہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ اویس سے ملاقات ہو جائے تو میری امت کے لیے اس سے دعا کرانا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ رسول اللہ کی امت کے لیے آپ دعا کیجیے, حضور نے فرمایا ہے. اس پائے کہ حضرت اویس قرنی ہے, تابعی تھے, حضور کی بارگاہ میں نہیں آ سکے, ایمان کے عالم میں حاضری نہیں ہو سکی, اور ظاہری طور پہ دیدار نہیں ہوا, مگر باطن کی آنکھیں ایسی کھلی تھی کہ روزانہ رسول اللہ کا دیدار یمن سے کیا کرتے تھے.
خیر التابعین کہا گیا کہ تابعین تو لاکھوں لاکھ تھے، مگر ان میں سب سے بہتر جو ہے وہ حضرت اویس قرنی ہیں اہل بیت کرام کے علاوہ۔ آپ شہید صفین ہیں، حضرت مولا علی مرتضیٰ سے اور امیر معاویہ سے جو جنگ ہوئی ہے صفین میں، تو یہ حضرت مولا کائنات کے ساتھ تھے، اور صفین ہی میں آپ شہید ہوئے ہیں، اسی محرم الحرام کے مہینے میں آپ کی شہادت ہوئی تھی غالباً۔ تو حضرت اویس قرنی سے روحانیت کا ایک نیا دروازہ کھلا کہ غائبانہ جو فیض حاصل ہوتا ہے وہ حضرت اویس قرنی کی نسبت سے حاصل ہوتا ہے۔ روحانیت کا فیض ایک تو یہ حاصل ہوتا ہے کسی مرشد کے سامنے بیٹھ کر ان کی تعلیمات سے کسب نور کیا جائے، ان کی صحبت سے کسب فیض کیا جائے، ان کے سامنے مراقبہ کیا جائے، مجاہدہ کیا جائے، ان کی تعلیمات پر عمل کی جائے، بالمشافہ ان سے گفتگو کی جائے اور ان کی زبان سے سنا جائے، ان سے فیض حاصل کیا جائے۔ عام سلسلہ یہ ہے، اور نسبت اویسی یہ ہے، ملاقات نہیں ہے لیکن اس سے فیض حاصل ہو رہا ہے، یہ ہے نسبت اویسیہ۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، کسی کسی کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ الحمدللہ میرے والد گرامی کو نسبت اویسیہ بھی حاصل تھی، صاحب نسبت اویسیہ والد گرامی سیدنا سراج العارفین علامہ کوثر ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، کسی کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو نسبت اویسیہ بھی حاصل ہونے لگی کہ سمنا میں رہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی چھاؤں میں بیٹھ کر رسول اللہ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پھر 23 سال کی عمر شریف ہوئی تو دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا۔ حضرت خضر نے کہا اشرف یہ دنیا تمہارے لیے نہیں ہے، تم اس کے لیے نہیں ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے پیدا کیا ہے، چھوڑ دو۔ 13 سال کی عمر میں صاحب تخت و تاج ہوئے، بادشاہ ہوئے، 23 سال کی عمر میں بادشاہ چھوڑ دی، اپنے بھائی حضرت سید اشرف کو تخت و تاج سونپ دیا، اور جب سمنا سے واپس ہونے لگے تو ایک بڑا ہی معنی خیز شعر کہا، ترک دنیا گیر تا سلطان شوی، ترک دنیا گیر تا سلطان شوی، محرم اسرار از جانا شوی۔ پھر فرماتے ہیں برگزر از خواب خور مردانہ وار، تا براہ عشق شو مردہ شوی۔ فرماتے ہیں کہ ترک دنیا گیر تا سلطان شوی، ترک دنیا کو اختیار کر لو، ترک مانے چھوڑنا، دنیا کو چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑے؟ تا سلطان شوی، تاکہ تم بادشاہ بن جاؤ۔ تو وہ بادشاہ تو تھے ہی، بادشاہ تو تھے ہی، پھر یہ کیا کہنا کہ دنیا کو چھوڑو تو بادشاہ بن جاؤ گے۔ سمنا کے بادشاہ تھے تو چھوٹی سی ریاست تھی، چھوٹے سے علاقے کے وہ راجا تھے، وہ عارضی تھی، ایک خاص وقت کے لیے تھی۔ دنیا سے جاتے تو بادشاہت کا سلسلہ بھی موقوف ہو جاتا، لیکن حقیقی بادشاہت تو روحانی بادشاہت ہے، دلوں کی بادشاہت ہے۔ جب تک دنیا میں رہتے 100 سال کی عمر شریف پائی، 100 سال تک بادشاہ رہ جاتے، اس کے بعد بادشاہت کا سلسلہ موقوف ہو جاتا، کوئی دوسرا جانشین ہو جاتا، کوئی دوسرا وارث بن جاتا، کوئی دوسرا صاحب تخت و تاج بن جاتا، آنے جانے کا سلسلہ اسی طرح قائم رہتا۔ لیکن مخدوم اشرف فرماتے ترک دنیا گیر تا سلطان شوی، ترک دنیا کو اختیار کرو، دنیا کو لات مار دو تاکہ بادشاہ بن جاؤ، ایسے بادشاہ بن جاؤ کہ تمہاری سلطانی کا زمانہ کبھی ختم نہ ہونے پائے۔ 7 صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، آج بھی دلوں پہ راج کر رہے ہیں۔ مخدوم کی رٹ لگانے والے ان کے آستانے پہ حاضر، ایک مجمع عام لگا ہوا ہے، بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ چلے گئے، ان کے مزار پہ حاضری دینے والا کوئی نظر نہیں آتا، مگر آج 365 دن میں جس دن بھی جائیے ہزاروں کا مجمع ان کے آستانے پہ نظر آئے گا۔ دلوں پہ راج کرنا اسے کہتے ہیں، دلوں کی بادشاہت اس کا نام ہے۔
فرماتے ہیں ترک دنیا گیر تا سلطا شوی، ترک دنیا اختیار کر لو تاکہ بادشاہ بن جاؤ. صرف بادشاہی بننا مقصود ہے، اس سے آگے کی منزل کیا ہے؟ محرم اسرار اجانا شبی، اپنے محبوب کے محرم اسرار بن جاؤ گے. دلوں پہ بادشاہت تو ہو جائے گی مگر یہ مخلوق سے رابطہ بنے گا. مخلوق سے رابطہ بنا تو کیا بنا؟ مخلوق بھی فانی ہے، وہ رابطہ بھی فانی ہو جائے گا. جب تک مخلوق ہے وہ رابطہ ہے. لطف رابطگی یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ ساتھ خالق سے رابطہ بن جائے. جو تمہارا محبوب ہے اس سے محرم اسرار بن جاؤ. ارے محبوب سے بات کرنے کا لطف ہی الگ ہے. یہ عشق والے جانتے ہیں، عشق والے جانتے ہیں کہ محبوب سے گفتگو کرنے کا موقع مل جائے، فراق وصل میں بدل جائے، ہجر ملاقات میں تبدیل ہو جائے، اسے دیکھا جائے، اسے گفتگو کی جائے، تو یہ مرحلہ اس کے لیے معراج حیات بن جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ دو، بادشاہ بن جاؤ گے کہ مخلوق سے تمہارا رابطہ رہے گا قلبی. یہی نہیں، اس سے آخر کی منزل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اپنے خدا کے، اپنے محبوب کے محرم اسرار بن جاؤ گے. تمہارے دل پر اپنے بھید اتارے گا وہ. ہر آدمی محرم اسرار نہیں بنتا. قرآن میں نازل ہوا ہے تو ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ اس کے اندر اسرار چھپے ہوئے. ہر آدمی اس کا محرم نہیں بنتا. ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے. یاد کر، لکل آیت ظاہر و بطن، ہر آیت کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. ترجمے کے ذریعہ، تفسیر کے ذریعہ، علماء کی صحبت کے ذریعہ اس کا ظاہر معلوم ہو جائے گا، باطن نہیں معلوم ہوگا. باطن کیا ہے؟ وہ ارباب باطن کی صحبت میں بیٹھنے سے معلوم ہوتا ہے. لاکھوں لاکھ اسرار قرآن مجید کی ایک ایک آیت میں پوشیدہ ہے. تو لطف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسرار کا محرم بنا دے. محرم اسرار از جانا شبی، اللہ تعالیٰ کے محرم اسرار بن جاؤ گے. پھر فرماتے ہیں برگزر از خواب و خور مردانہ وار. خواب اور خور، خواب کے معنی سونا، خور معنی کھانا. کھانے سے اور سونے سے گزر جاؤ، چھوڑ دو. کھانا بھی چھوڑ دو اور سونا بھی چھوڑ دو. اور مردانہ وار، کمزوروں کی طرح نہیں، بزدلوں کی طرح نہیں. کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، لڑک رہے ہیں، غصے کا اظہار کر رہے ہیں، روزے سے ہیں، احساس ہو رہا ہے چہرہ بگڑا ہوا ہے، کیفیت تبدیل ہے، چہرے پر روحانیت نہیں ہے، نورانیت نہیں. تو یہ نہیں، مردانہ وار. رات بھر جاگ کے تہجد پڑھتے رہو، عبادتیں کرتے رہو، قیام اللیل کرتے رہو، قرآن پڑھتے رہو. دیکھنے والوں کو احساس نہ ہو سکے یہ رات بھر جاگنے والا آدمی. دن میں روزہ ہو، کوئی جانے نہ کہ یہ روزہ دار ہے. یہ ہونا مردانہ وار. جو مرد ہوتا ہے وہ اسرار کو چھپاتا ہے، امانتوں کو چھپاتا ہے. اور جو کاہل ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے، جو توا ہوتا ہے، وہ ضعیف الایمان ہوتا ہے، وہ اپنے اسرار کو ظاہر کر دیتا ہے، پیمانہ چھلک جاتا ہے. تو مردانہ وار خواب و خود سے درگزر کر دو. نہ کھانا نہ سونا، بس ضرورت کے مطابق. جتنا زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کھانا ہے، جتنا زندگی کو باقی رکھنے کے لیے سونا فرض ہو جائے اتنا. تو جب گھر سے نکل رہے ہیں، محل سے نکل رہے ہیں، آپ حضرت سید عرب کو کاروبار سلطنت سونپ رہے ہیں اپنے چھوٹے بھائی کو. تو یہ شعر کہا تھا، ایک ربائی تھی، دو بیتی تھی. فرمایا کہ دنیا کو ترک کر دو تاکہ بادشاہ بن جاؤ. اور اس سے آگے کی منزل یہ ہے کہ خدا جو ہمارا محبوب ہے، جانے جانا ہے، وہ اپنے اسرار کا ہمیں محرم بنا دے کہ دل کے اوپر اپنے اسرار اور اپنے معارف اور اپنے بصائر اور اپنے رازوں کو اڈیل دے. تمہارے دل کو اپنے رازوں کا نشیمن بنا دے. شراب معرفت تمہارے ساغر دل میں سمٹ آئے. اور پھر اس کے یہ کرنا کیا ہوگا کہ خواب و خور سے گزر جاؤ، پوری راتیں عبادت میں گزر جائیں. کیسا سونا؟ بس سونا اتنا جتنا اللہ نے فرض کیا ہے. اس کے بعد پوری رات اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد میں. دنیا سے کٹ جاؤ، مخلوق سے رابطہ چھوڑ لو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا.
وہ محبوب کائنات ہیں، خدا کے محبوب اعظم ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، مگر انہیں اللہ حکم دیتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، رات کے وقت تہجد پڑھ لیا کرو، اور یہ فرض کے علاوہ ہے، نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اس تہجد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا، مقام محمود۔ یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی کا سب سے عظیم اظہار ہوگا، اسی لیے اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے تو اس میں کہا وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے اللہ اپنے حبیب و محبوب کو مقام محمود عطا فرما دے، کہ تمام اولین و آخرین جب میدان محشر میں رہیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی نبی شفاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس وقت ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں حمد کا جھنڈا دیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ کی ایسی تعریف و توصیف کریں گے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اولین و آخرین میں، جن میں نبی بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، رسول بھی ہے، مقربین بھی ہے، اولیاء بھی ہے، مگر ایسی اللہ کی حمد آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد حضور رحمت عالم فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل توتا اشفا تشفا، اے میرے پیارے حبیب سر اٹھائیے سجدے سے، جو شفاعت کیجیے شفاعت قبول کی جائے گی، جو مانگیے گا دیا جائے گا۔ حضور فرمائیں گے اللہم امتی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کو معاف فرما دے۔ حکم ہوگا جا، میں نے تیری شفاعت قبول کیا، تیری امت کو بخش دیا۔ اس وقت تمام کائنات، اولین و آخرین، انبیاء ہیں، رسول ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، مومنین ہیں، کفار ہیں، تمام اہل محشر رسول اللہ کی شان محبوبیت کو دیکھیں گے، اسی کا نام ہے مقام محمود۔ تو تہجد پڑھنے سے مقام محمودیت پر اس کا فیضان انسان کو حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ سے رابطہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جو حضرت مخدوم پاک نے فرمایا کہ خواب و خو سے گزر جاؤ، سو اتنا جتنا کہ ضروری ہو جائے، کھاؤ اتنا جتنا کہ زندگی کے لیے ضروری ہو جائے۔ تو حضرت مخدوم اشرف سمنانی کا یہ عالم ہوگا کہ رات کا اکثر حصہ عبادتوں میں گزرتا تھا، کٹ گیا مخلوق سے رابطہ، صرف اپنے خالق سے رابطہ جڑا ہوا ہے، اسی کی بارگاہ میں لو لگائے ہوئے ہیں، اور تہجد کے ذریعہ مقام محمودیت کا فیض آپ کو حاصل ہو رہا ہے۔ اور دن کا یہ عالم ہے کہ روزہ پہ روزہ ہے، روزے پہ روزہ ہے، روزے پہ روزہ ہے، یہاں تک کہ مسلسل روزہ کبھی کبھی رہا کرتے تھے، دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے، گھر کے سارے لوگ چھوٹ گئے، بادشاہت کو ٹھوکر مار دیا، تخت و تاج کو خیر بات کہہ دیا، گھر سے چلے، اللہ کی یاد، کوئی ساتھی نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی ملنے جلنے والا نہیں، بس اللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اشرف ہے، اشرف کو مشرف بنانے والا خدا، اسی سے رابطہ ہے، اسی کی یاد ہے، اسی کا ذکر ہے، اسی کی لو لگی ہوئی ہے۔ جہاں جہاں مشیت الہی لے کر جا رہی ہے، حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی جا رہے ہیں، ہندوستان میں تشریف لائے، مشیت الہی کا اشارہ ہوا، اس سے پہلے اش تشریف لے گئے، اش حضرت مخدومیہ جہاں گشت سید جلال الدین بخاری کا مرکز رشد ہدایت تھا، 4 دن ان کی خانقاہ میں رہے، اکتساب فیض کیا، اکتساب روحانی کیا، سلسلہ سرودیہ کا فیضان ملا۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے آپ کے سلسلے کی اجازت و خلافت بھی عطا کی۔ بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، ابھی حضرت مخدوم اشرف سمنانی کسی سے مرید نہیں ہوئے ہیں، مرید نہیں ہے، مگر خلافت اجازت حاصل ہو رہی ہے سلسلہ سرودیہ کی۔ حضرت جہانیہ جہاں گشت سید جلال الدین سروردی بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر فرمایا اشرف آپ پنڈوا چلے جائیے، وہاں حضرت سید علاء الحق بڑی بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر انہیں اشارہ ہو رہا ہے کہ پنڈوا چلے جائیے، ادھر حضرت سید علاء الحق پنڈوی کو بشارت دی جا رہی ہے کہ میرا بیٹا اشرف آ رہا ہے، اپنے فیضان سے اسے مالا مال کر دینا۔ چنانچہ چلتے ہیں وہاں، پھر
دہلی سے بہار آتے ہیں، بہار شریف سے ہوتے ہوئے بنگال جاتے ہیں، بنگال کا علاقہ ہے مالدہ، مالدہ میں ایک علاقے کا نام تھا پنڈوا، وہاں حضرت سید علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے۔ بہار میں اسلام کی تبلیغ میں، بنگال میں اسلام کی تبلیغ میں آپ نے سب سے نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے۔ حضرت علاء الحق پنڈوی اور حضرت نور الحق پنڈوی، ان لوگوں نے بنگال میں اسلام کی اشاعت میں سب سے اہم رول ادا کیا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف نانوی وہیں جاتے ہیں، وہ اب پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ اشرف آنے والا ہے، خوب نوازنا اسے، جاتے ہیں مرید ہوتے ہیں اور آپ کی خانقاہ میں رہ جاتے، سالوں سال رہے۔ جب درجۂ کمال حاصل ہو گیا، پیر مرشد نے آپ کو خلافت دی، آپ کو اجازت دی اور کہا کہ جاؤ تبلیغ اسلام کی راہ میں نکل جاؤ، اور اشارہ ہوتا ہے کہ تمہیں اللہ نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نکل جاتے ہیں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، ہزاروں ہزار کافروں کو مسلمان بناتے ہیں، اپنی تعلیمات کے ذریعہ، ہدایات کے ذریعہ، اقوال عارفانہ کے ذریعہ، اپنی پاکیزہ سیرت کے ذریعہ، اس کے علاوہ اپنی کرامات کے ذریعہ۔ آپ کے بارے میں ایک مشہور کرامت ہے کہ بنارس میں بھی تشریف لائے تھے تو دیکھا ہے کچھ لوگ مورتی پوجا کر رہے ہیں، جیسے کہ طریقہ ہے ایک مذہب کا۔ حضرت کھڑے ہو گئے، کہا کہ اے لوگ کتنے روز سے تم لوگ پوجا کر رہے ہو؟ تو پجاری نے بتایا کہ اتنے سال سے ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ اچھا تم سے بات کر سکتے ہیں؟ تم اگر کچھ کہو گے تو تمہاری بات سنیں گے؟ کہا کہ ہاں سنیں گے۔ تو کچھ بولیں گے بھی؟ کہا کہ نہیں بولیں گے۔ سنیں گے، بولیں گے نہیں، پریشانی ہماری دور کر دیں گے۔ کہا کہ اچھا اگر میں بلوا دوں تو میری بات مان لو گے؟ ارے بولیں گے کہاں سے، ایک زمانہ ہو گیا رات دن میں یہاں پوجا کرتا ہوں، کبھی بولے تو نہیں۔ کہا کہ میں بلوا دوں تو میری بات مانو گے؟ ہاں کیوں نہیں مانیں گے۔ کہا کہ اس مورتی کی طرف اشارہ کیا، کہا بول اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ مورتی کے اندر سے آواز آئی، جتنے غیر مسلم تھے سب مسلمان ہو گئے۔ اس طرح ان لوگوں نے اسلام پھیلایا ہے۔ پھر اس کے بعد حرمین شریفین کے سفر کے لیے نکل گئے، بغداد گئے اور مکہ معظمہ گئے، مدینہ طیبہ گئے، حج کیا، ایک زمانے تک وہاں مقیم رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہے، وہاں سے اکتساب فیض کرتے رہے۔ پھر حضور کی بارگاہ سے اشارہ ہوا کہ جاؤ ہندوستان جاؤ۔ ہندوستان آئے تو پھر پیر مرشد کی بارگاہ میں، اور 12 سال تک پیر مرشد کی بارگاہ میں رہے ہیں۔ وضو کا وقت ہوتا تو وضو کے لیے پانی پیش کرنا، پیر مرشد جانے لگے تو جوتی پیش کرنا، سفر میں جانے لگے تو ان کا سامان اپنے کاندھے پر یا سر پر لے کے چلنا، بستر لے کر چلنا، یہ معمول مبارک تھا۔ جب مکمل ہو گئے تو فرمایا کہ اب جاؤ، اور اشارہ ہوا کہ دیکھو تمہارے مرکز رشد ہدایت جو بنے گا وہ ایک علاقہ ہے، وہ جونپور کا علاقہ، جونپور کے حدود میں وہ پہلے داخل تھا، اب جو امبیڈکر نگر میں آ گیا، اس علاقے کا نام ہے کچھوچھا، اس کو جا کر مرکز رشد ہدایت بنانا۔ چنانچہ حضرت مخدوم پاک کچھوٹا شریف تشریف لائے اور وہاں سے اسلام کی اشاعت کا سلسلہ شروع کیا۔ تو مخدوم پاک وہ ہیں جنہوں نے بادشاہی چھوڑی تھی، جنہوں نے حکومت چھوڑی تھی۔ تاریخی اولیاء میں 2 شخصیتیں اس اعتبار سے سب سے اہم ہیں کہ انہوں نے بادشاہی کو لات ماری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ولایت کا عظیم مقام عطا فرمایا۔ ایک تو تھے بلخ کے بادشاہ ابراہیم ادہم، بلخ کے بادشاہ جن کو سید التارکین کہا جاتا ہے، ترک کرنے والے، دنیا چھوڑنے والوں کے سردار وہ تھے، سلطان التارکین، سید التارکین۔ حضرت ابراہیم ادہم یہ بلخ کے بادشاہ تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور ولایت اور قرب کا نشہ طاری ہوا ہے تو اپنی بادشاہت کو چھوڑ لیا اور خلعت درویشی اختیار کر لیا۔ اور دوسرے حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی، وہ تھے کہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کیا۔ آج ان کے نام پہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا اختیار کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔